ظلم اور زیادتی کا ماحول کیوں ہے؟ یہ جبر کا ماحول کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے حکومتیں بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے حکمراں بدل گئے اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی سوچ بدل گئی اس لیے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے لوگوں کی فکر بدل گئی، افکار بدل گئے، خیالات بدل گئے، نظریات بدل گئے اس لیے ایسا ہے۔ لیکن اگر سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم حالات کا جائزہ لیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بدلا کوئی بھی نہیں ہے، بدلے ہم ہیں اس لیے حالات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے نظریات بدل گئے، بدلے ہم ہیں اس لیے لوگوں کے افکار بدل گئے۔ آپ کہیں گے ہم کیسے بدلے؟ تو یاد رکھیں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسی طرح دوسری زمینوں کا بھی آپ جائزہ لیں۔ جب تک کہ مسلم جوانوں کا حال یہ تھا، جب تک مسلم قوم کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، میری قوم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ مصلوں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے آنسو بہایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر اللہ اکبر، جیسے سر پر سورج انسان کے آتا ہے اور انسان دیکھتا ہے عروج کے وقت، اسی طریقے سے مسلمانوں کی عزت کا سورج مکمل طور پر بلندی پر تھا۔ دنیا کی دوسری قومیں مسلمانوں کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے کھڑی ہوئی تھی، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ تجارت کا میدان ہو، چاہے وہ علوم و فنون کا میدان ہو۔ کب تک؟ جب تک مسلمانوں کی راتیں اللہ کی خشیت سے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلمانوں کی راتیں عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتے ہوئے گزرا کرتی تھی، جب تک مسلم جوانوں کا حال یہ تھا کہ حسن اگر دعوت نظارہ دے رہا ہو تو مسلمانوں کی نگاہیں حیا سے جھک جایا کرتی تھی، اس وقت تک مسلمان عزت کے ساتھ جی رہا تھا۔ اس سرزمین کا غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہوا اور اپنی پلکوں کو گویا کہ مسلمانوں کے سامنے جھکا کر کے اس کا استقبال کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر! لیکن جب سے ہم بدلے ہیں، جب سے ہم تبدیل ہوئے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ اور اچھی طرح سے سن لو، ریلیاں نکالنے سے ہمارے یہاں انقلاب نہیں آنے والا، بلکہ دنیا میں انقلاب نہیں آنے والا، تقریروں سے، کانفرنسوں سے انقلاب نہیں آنے والا، جب تک کہ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے، جب تک کہ ہم خود نہیں بدلیں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے کسی مفکر نے کہا اگر حالات بدلنا ہے تو جیل بھرو تحریک شروع کرو، حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا غلط، جیل بھرو تحریک سے حالات نہیں بدلیں گے، مسجد بھرو تحریک سے حالات بدلیں گے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت۔ ہم جیلوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم مسجدوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ جتنی محنتیں لوگ جیل کے بھرنے کی تحریک میں کرنا چاہتے ہیں، لوگ اتنی محنتیں سچے دل سے مسجد بھرو تحریک میں کریں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں مسلمان، جتنی تعداد میں مسلمان جمعہ کی نماز میں پہنچتا ہے، اتنی تعداد میں اگر مسلمان فجر کی نماز میں پہنچے گا تو انشاءاللہ پھر دیکھنا کیسا انقلاب آتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا، موجودہ حالات میں کیا کریں کہ انقلاب آئے گا۔ یاد رکھنا موجودہ حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، اس کے رسول کی طرف رجوع ہونا پڑے گا، وگرنہ یاد رکھنا آج جلسوں کے نام پر میری قوم ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، میری قوم لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو رہی ہے، اور ہم اس پر پھول رہے ہیں میرا جلسہ کامیاب ہو گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ یاد رکھنا میرے نبی نے تو ایسی پبلک کا اعلان آج سے 1450
1500 साल पहले फरमाया था, शायद वो दिन तो आज नहीं आ गया। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि लोग दीन की बातें दिल को बहलाने के लिए करेंगे, लोग दीन की बातें रस्मी तौर पर करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दिल बहलाने के लिए हम जमा तो हो जाते हैं, बल्कि दीन सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। क्या दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं हो सकते? क्या दीन पर अमल करने के लिए हम नहीं आ सकते? अल्लाह अकबर। आज अगर मेरे जवान से कहा जाए कि मेरे भाई चल नमाज पढ़, तो बहुत आसानी के साथ लोग कह देते हैं, मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, कि मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है। और इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी? याद रखना, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से मदद का हाथ उठा लेता है तो फिर वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है, वो कौम तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है। क्या आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनको शहीद करने के लिए उन पर हमला किया है फैरोज नामी एक शख्स ने, एक मजूसी ने, और जख्मों से खून बह रहा है, जख्मों से खून रस रहा है। ऐसे आलम में फारूक आज़म तयम्मुम करते हैं और तयम्मुम करके उठ करके खड़े होते हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पूरा वजूद लहू लहान है और आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने इन्हीं कानों से अपनी आंखों की ठंडक मुस्तफ़ा जाने रहमत से सुना है कि जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। आप मुझे बताएं ना, आज अल्लाह अकबर, अगर आपके घरों से धुआं उठ रहा है, अगर आपके घरों को जलाया जा रहा है या तुम्हें घर से बेघर किया जा रहा है, तो थोड़ी देर तसव्वुर तो करो, जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे, क्या उस कौम के घरों को वीरान नहीं किया जाएगा? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चल रहे हैं तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बरसों से तुमने अल्लाह के घरों को वीरान किया है, कभी ये तो सोचा होता? याद रखना, मैं किसी की हिमायत या मुखालफत करने नहीं आया, लेकिन मेरी कौम के जवानों, हजारों की तादाद में यहाँ जो ठाटे मारता वह समंदर मौजूद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर महसूस कर ले कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितनी जफा की है, जिसने हमें माँ के पेट के अंदर खूबसूरत शक्ल अता फरमाई, पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए गिज़ा पैदा फरमाई, माँ के दिल में ममता पैदा की, बाप के दिल में शफकत पैदा की, जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना ताना, इतनी नेमतें दी, इतनी कुव्वतें दी, इतनी इज्जतें दी, चलने की ताकत उसने दी, बोलने की ताकत उसने दी, हुस्न जमाल उसने दिया, खाने पीने की कुव्वत उसने दी, उसने सब कुछ दिया। दोस्तों के लिए वक्त है, बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है, हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, हत्ता कि चिड़िया कौवे पालने के लिए वक्त है, हत्ता कि तोता मैना को देने के लिए वक्त है। लेकिन वो खुदाए वादहू ला शरीक जिसने सारी नेमतें अता की है, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं। सुन लो, हालात इससे भी बदतर होंगे, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेंगे अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की। कोई पनाह देने वाला ना होगा, कोई मदद करने वाला ना होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया, जब मस्जिदें तामीर की जाती है, जब मस्जिदें बनाई जाती है और उसमें नमाज अदा करने के लिए लोग नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मुझे वीरान किया, तू उनके घरों को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घरों से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे?
ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت. مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں. رمضان المبارک کا حال یہ ہے، تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے، جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا. ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا، ان کے کفن بھی محفوظ رہے. ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا، جسے دنیا، اور وہ بھی اللہ اکبر، مجاہد حریت، مجاہد آزادی 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی، اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی، اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا، لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا. یہ کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے، یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے. کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے، بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے. تھوڑا سا یاد رکھنا، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں. حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں. اگر میں غلطی کروں، حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں، میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں. یاد رکھنا، جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے، ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے، ہم بریانی والے عاشق بنے، لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا. بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں، مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے. کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ، کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا، وہاں سے غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے. حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے.
پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے، اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے، مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے، وہ سر کٹانے آ جاتے تھے، ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی، ہم وہ کیسے عاشق تھے، کیسے عشاق میں سے تھے، اللہ اکبر۔ جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی، عشق کی سزا نہیں ہوتی، عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے۔ حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے، ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے، جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے، جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اب زندگی باقی نہ رہے گی، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی، زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دیکھو عشاق ایسے ہوتے ہیں، انقلاب ان سے آتا ہے، انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے، تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں۔ اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہل علم کی زمین ہے، ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے، اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے۔ لکھنے کے لیے سکون چاہیے، لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے، یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے، تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں، تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں۔ لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش، تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں، نہ بیوی یاد آ رہی ہے، نہ مرید یاد آ رہے ہیں، نہ دوست یاد آ رہے ہیں، نہ احباب یاد آ رہے ہیں، یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا۔ کہتے ہیں ایک نعت لکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نعت لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں، ادبی رانائیاں ایسی اور عشق کا معیار، اللہ اکبر، بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے سدرہ پر نظر آ رہا ہے، اس شان کے ساتھ نعت لکھی ہے۔ اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے
گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، کافی نے کل کہا تھا انگریزوں کے لیے کہا تھا، اور میں آج اس عاشق رسول عالم ربانی کے اس مصرے کو آج کے فرعونوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تاجدار دو عالم کانفرنس، انجمن غلامان غوث و رضا، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نام حضرت کا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب کافی نے یہ نعت لکھی، انگریز جل بلا گیا، تیش میں آ گیا، کہا اس کو اب آسانی سے مرنے نہیں دیں گے، اس کو صرف پھانسی کی سزا نہیں دیں گے، اس کے دل و دماغ میں عشق کا سودا اتنا سمایا ہے، اب اس کو بہت درد اور دکھ دے کر کے ماریں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں آج کے تناظر میں دیکھو، آج کے ظلم زیادتی کے ماحول میں دیکھو، کافی کو کہاں آسانی سے نہیں ماریں گے اور دکھ دے کر کے ماریں گے۔ دکھ کیا دیں گے؟ اس زمانے میں جو استریاں ہوتی تھی وہ کوئلے کی ہوتی تھی، اندر کوئلے ڈال کر اس کو گرم کیا جاتا تھا۔ حضرت کافی مراد آبادی کو کوئلے کی استری کے اندر کوئلے ڈال کر جب آگ دہکائی گئی تو کافی کے بدن پر وہ استری چلائی گئی، جسے آپ آئرن کہتے ہیں، جسے پریس کہتے ہیں، وہ استری حضرت کافی کے بدن پہ گرم گرم چلائی گئی۔ جب کافی کے بدن پہ گرم گرم چلائی گئی، ادھر وہ استری چل رہی تھی اور ادھر عالم بیداری میں کافی کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول حالت بیداری میں کافی کو اپنا جلوہ دکھا رہے تھے۔ کافی رو پڑے اور کہتے آقا میں نے دیر کر دی، کاش مجھے معلوم ہوتا یہ صدمہ اٹھا کر آپ نظر آتے ہیں تو میں اس طری چلوانے میں اتنی دیر کیوں کرتا، یہ کام میں پہلے کر دیا ہوتا، جلوہ یار پہلے نظر آ جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں، لیکن کسی کے دل کے تار مدینے کی سرکار سے اتنے مضبوطی سے جڑے تو ہوں کہ پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی انہیں مصطفیٰ جان رحمت یاد آئے، حضور کا ذکر یاد آیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ ان کو پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی حضور یاد آ رہے ہیں، حضور کو وہ وہاں بھی نہیں بھولے، پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی نہیں بھولے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ آقا ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ جب چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے کی تیاری کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں۔ نرم نرم گڈوں پر لیٹ کر جب گندی فلمیں دیکھتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب چوریاں کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں، جب سود کے دھندے کرتے ہو تب آقا یاد آتے ہیں۔ بتاؤ حضور ہمیں کہاں یاد آتے ہیں؟ جو قوم اپنے نبی سے یوں جفا کرے، جو قوم اپنے نبی سے یوں بے وفائی کرے، جو قوم اپنے نبی کے دل کو نشتر لگائے،
یاد رکھنا تمہارے چہرے پہ چلنے والے وسترے تمہارے چہرے پر اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنا قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جو قوم سجدوں کو ترک کر کے, جو قوم مسجدوں کو ویران کر کے قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے, اس قوم کو عزت کی سانس لینا نصیب ہوگی, اس قوم کو وقار نصیب ہوگا, اس قوم کو عزتیں نصیب ہوگی. سن لو, ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والی قوم نہیں, ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہمارے آقا زندہ ہیں, اور صرف زندہ نہیں بلکہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب بتاؤ, جب آقا ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, اللہ اکبر, جب ایک بیٹا اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیتا ہے تو اس کے ماں کا دل کتنا دکھتا ہے, تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے اس سے زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے.